العالمين والصلاة والسلام على رسوله نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم والصلاة والسلام على نبيه المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل اور اس کا بڑا احسان ہے کہ اس نے آج الحمدللہ ایک دفعہ پھر ہمیں جمع ہونے کی توفیق سے نوازا ہے اور خالصتاً اس کی رضا کے لیے. اور آج ہم نے جو قرآن الحمدللہ سنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آج سورہ بقرہ کیونکہ ختم ہو گئی ہے، اس حوالے سے چند اہم باتیں جو آخر میں رہ گئی تھیں وہ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا. تو اس سے جو ہے انشاءاللہ ہمیں معلوم چلے گا کہ آخر میں یہ آیات جو ختم آخر کی جو آیات ہیں ان میں کس چیز کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ذکر کیا. اس میں جیسے کہ کل اختتام ہم نے کیا تھا، اس میں ہم نے یہ بتایا تھا کہ آخری جو اس کا جو حصہ ہے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جیسے کہ میں نے کہا تھا کہ سورہ بقرہ پوری کی پوری ایمان بالرسالت کے اوپر مبنی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پہ زیادہ اسٹریس کیا ہے. اس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان تمام لوگوں کا ذکر ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے اندر ان کی بعثت کا ذکر ہے. تو اس کے اندر جو آخر میں جو اہم چیز ہے جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے قرآن میں، وہ ہے شراب و جوئے کے حوالے سے. یہ جو ہے معاشرے کے اندر اس وقت ایک بہت بڑی خرابی تھی اور یہ پہلا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس میں ناپسندیدگی کا جو ہے وہ نازل ہوا تھا کہ یہ جو ہے یہ خراب چیزیں ہیں. شراب، خمر، میسر کی بات کہ یہ تمام خراب چیزیں ہیں، لہذا اس سے دور رہو. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناپسندگی کا اظہار کیا. یہ پہلا ذکر قرآن کے اندر سورہ بقرہ کے ذریعے قرآن میں جو ہے اس کا ذکر کیا گیا اور صرف ناپسندیدگی کا کہہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو چھوڑ دیا. اس کے بعد پھر ہم جب آگے انشاءاللہ سورہ نساء کے اندر اور سورہ مائدہ کے اندر اس کی پوری تفصیلات ہیں موجود. اس کے بعد آخر میں جو ایک اور جو اہم پہلو ہے اس کے اندر وہ طلاق کے حوالے سے ہے، میاں بیوی کے تعلقات کے حوالے سے ہے. ہم الحمدللہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں یہاں پر جو معاشرہ ہے اس کے اندر یہ تمام چیزیں بڑی عام ہیں. تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے بیسکلی کہ اصل بات قرآن کس چیز کو ایڈریس کرتا ہے. قرآن بیسکلی جس چیز کو ایڈریس کرتا ہے، اللہ کا دین جو آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو ہمیں ملا ہے، وہ اصل میں ایک بہتر معاشرہ قائم کرنے کے لیے آیا ہے. ایک بہتر سوسائٹی جو ہے وہ دنیا کے اندر نافذ کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کو بھیجا ہے تاکہ ایک معاشرہ بنے، تاکہ ایک پورا دین بنے اور اس کے بعد لوگ اس کے اندر جو اس دین کے اوپر عمل کریں ان کی زندگیاں بھی اس کے مطابق ہوں جس طرح کہ اس کتاب کے اندر ذکر کیا گیا ہے. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف جگہوں پہ اس کتاب کے اندر یہ بھی ذکر کیا ہے کہ مجھے کس طرح کے بندے درکار ہیں، مجھے کس طرح کے لوگ چاہیے. اس کا بھی ذکر انشاءاللہ اس میں آئے گا آگے جا. اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اس زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ جب میاں بیوی کے جب تعلقات ہوتے تھے تو اس وقت ہوتا یہ تھا کہ دو جو ہیں وہ جو انسان ہیں ان دونوں کے درمیان جب ایک ساتھ مل جل کے رہنا شروع کرتے ہیں تو یقیناً ناخوشگواریاں پیدا ہوتی ہیں، بہت ساری تلخیاں بھی ہوتی ہیں. تو اس زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ جب اس طرح کے کوئی واقعات پیش آتے تھے تو میاں بیوی جو ہے وہ بظاہر تو میاں بیوی رہتے تھے مگر ان کے وہ جو میاں بیوی ازواجی تعلقات جو تھے وہ بالکل اپنے آپ سے متعلق ہو جاتے تھے اور بالکل اپنی الگ الگ زندگی گزارتے تھے اور اس طرح سالہ سال گزار لیتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، کیونکہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اسلام جو ہے وہ معاشرہ قائم کرنے کے لیے آیا ہے، ایک بہتر سوسائٹی کا نفاذ چاہتا ہے. تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ناپسندیدگی کا اظہار کیا اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رولنگ دی ہے. اور رولنگ یہ ہے کہ اگر تم نے اس طرح کی زندگی گزارنی ہے تو 4 مہینے کی تمہارے پاس مہلت ہے. 4 مہینے تک اگر تم اس طرح زندگی گزار سکتے ہو تو گزارو، اور اگر 4 مہینے تک اگر ایک دوسرے سے تم رجوع کر لو تو فبیہا. اگر تم رجوع نہیں کر سکتے اس کے بعد تم اپنے ایک دوسرے کو طلاق دو اور اپنا راستہ جو ہے وہ تم اپنے راستے پہ چلو اور وہ اپنے راستے پہ چلے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 4 مہینے کی طرف ہے. اس کے بعد آخر میں جس کا ہم نے اس کے جو آخری رکوع ہے
جس کے اندر ہم نے شروع میں بات کی تھی دعا کے حوالے سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں ہم کو دعا سکھائی، اور اس کے بعد جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پورا کا پورا قرآن اس دعا کے نتیجے میں ہمیں دعا مانگنے کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا۔ تو اس سورہ بقرہ کا آخری رکوع، اس سورہ بقرہ کا اختتام بھی دعا پہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کتاب کے اندر کلیئرلی ہم سے کہتا ہے کہ مجھ سے تم اس طرح دعا مانگو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ دعا مانگنے کا بالکل طریقہ اپنے سامنے بتاتا ہے کہ تم میرے سے اس طرح دعا مانگو کہ اے میرے رب، ہم سے جو بھول چوک میں جو غلطی ہو جائیں وہ اس کو ہمیں معاف فرما، اور ہمارے قصوروں سے درگزر فرما، اور ہم پر گرفت نہ کر، اور مالک ہم پہ جو تو نے بوجھ ڈالا ہے ہم پہ ایسا بوجھ نہ ڈال کہ جس کا بوجھ اٹھانے کی ہم میں سکت نہیں ہو، اور ہم پر رحم فرما، ہمارے ساتھ نرمی کا معاملہ فرما، اور کافروں کے مقابلے میں جو ہے وہ کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ تو یہ مطلب یہ کہ یہ آخری دعا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد اس رکوع کے اندر جو ہے وہ ہمارے سامنے بتائی ہے۔ آل عمران جو ہے وہ یہاں سے پھر شروع ہوتی ہے۔ سورہ آل عمران جو ہے وہ مکمل طور پہ 200 آیات کے اوپر مشتمل ہے، تقریباً 200 آیات ہیں اس کے اندر ورسز، اور اس پوری آیات کے اندر جو ہے وہ یہ پورا کے پورے تقریباً پورا کا پورا جو سورہ آل عمران ہے تقریباً 4 چیپٹر پر مشتمل ہے، تقریباً اس کے 4 ابواب ہیں۔ اس میں جن چیزوں کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کا ذکر کیا ہے وہ بتایا ہے کہ میں کس طرح کی ہستی ہوں، کہ میں ایک زندہ جاوید ہستی ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنے آپ اپنا تعارف کراتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف جگہوں میں اپنا تعارف کرایا ہے، مگر سورہ نور کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعارف کرایا ہے، انشاءاللہ جب سورہ نور آئے گی اس وقت ہم بتائیں گے آپ کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح اس میں اپنا تعارف کرایا ہے۔ مگر مختلف جگہوں میں اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کراتا ہے کہ میں کون ہوں، میں زندہ جاوید ہستی ہوں، میں جو ہے تمہارے حقیقت میں ہی تمہارا رب ہوں۔ رب العالمین کی جو بات کل ہم نے کہی تھی، شاید آپ لوگوں کو یاد ہو کہ رب العالمین کا مطلب یہ ہے کہ میں جو ہے تمہارا پالن ہار ہوں، میں تمہارا دیکھ بھال کرنے والا ہوں، میں تمہارا کیئر ٹیکر ہوں، میری مدد کے بغیر تم ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا ہے اس دنیا کا، دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے۔ مگر انسان اپنے طور پر یہ تصور کرتا ہے کہ میں آج جو کچھ بھی ہوں میں اپنے بل بوتے پر ہوں، میں جو کچھ بھی آج بنا ہوا ہوں، میں انجینئر بن گیا ہوں، میں ڈاکٹر بن گیا ہوں، میں جناب علی فلسفی بن گیا ہوں، اور میں دنیا میں بہت بڑے بڑے میں نے پروفیشن کر لیے ہیں اور بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کر لی ہیں۔ انسان یہ سوچتا ہے کہ آئی ایم دا بلڈر آف مائی ڈیسٹنی۔ حقیقت میں یہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو، اگر وہ یہی چیز یہ سوچے کہ آج میں جو کچھ بھی ہوں، انسان بظاہر طور پر کہتا تو ہے اللہ کا بھی اقرار کرتا ہے، اللہ کی موجودگی کا بھی اقرار کرتا ہے، تمام چیزیں کرنے کے باوجود بھی، مگر اس کا رویہ، اصل چیز ہے انسان کا رویہ۔ انسان کا رویہ اس کا پرتو ہوتا ہے، اس کی شہادت دیتا ہے، اس کی گواہی دیتا ہے کہ انسان واقعتاً کہ زندگی میں انسان جو ہے وہ کس طرح۔ بعض دفعہ آپ دنیا کے اندر لوگوں کو دیکھیں گے کہ ان کو کوئی تھوڑی سی اگر حیثیت ان کو مل جائے تو وہ فرعون بن جاتے ہیں، وہ جو ہے اپنی زندگی کو بالکل تبدیل کر لیتے ہیں، اپنے آپ کے اندر وہ جو ہے وہ نرم خواہی ہونے کے بجائے اپنی جو ہے وہ سینہ اکڑ کر دنیا کے اندر چلنے لگتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں زندہ جاوید ہستی ہوں، جو کچھ تم ہو آج تم میری وجہ سے ہو۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قرآن کی تصدیق کی، مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کے اندر بعد میں آنے والی جو بات سے قرآن سے پہلے جو کتابیں آئی تھی، اس سے پہلے کی جو ٹیسٹیمنٹس تھی، ان کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اگلے حصے میں جو ہے وہ 101 to 120 تک جو ہے اس کے اندر اس کی تصدیق کی ہے۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جتنے بھی آسمانی کتابیں ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ میری طرف سے نازل کی گئی ہیں، جس کے اندر جو ہے وہ تورات ہے، انجیل ہے، تورات جس کو ہم کہتے ہیں اولڈ ٹیسٹمنٹ، انجیل جس کو ہم بہت سارے نام اس کو دیے جاتے ہیں آج کی دنیا کے اندر۔ مگر یہ ہے کہ انسان یہ صرف اور صرف ہمارے ایمان کے لیے ہے۔ مگر آج کل جو یہ کتابیں موجود ہیں، جو تورات اور انجیل، یہ ساری چیزیں، ان کے اندر بہت ساری ڈسکرپنسیز پیدا ہو چکی ہیں، ان کے اندر بہت سارے رد و بدل کر دیے جا چکے ہیں، اپنے زمانے کے حساب سے، زمانے کے لحاظ سے چیزیں بہت ساری تبدیل ہو چکی ہیں۔ جو ہے اس وقت کہا یہ جاتا ہے کہ دنیا کے اندر صرف اور صرف ایک انجیل ہے جو واقعتاً اسی وقت کی نازل کی ہوئی ہے، مگر بہت زیادہ عام آپ کو کہیں پر نہ لائبریریوں میں ملے گی، نہ کوئی عام یہاں پر ملے گی، نہ اس معاشرے کے اندر بہت زیادہ ان کو دکھایا جاتا ہے۔ وہ انجیل برناباس ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو 12 ڈسائپلز تھے، اس میں جو ان کا آخری ڈسائپل تھا جس نے یہ کتاب پوری کی پوری لکھی تھی،
جو تورات جس کو کہا جاتا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ چیزیں ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت، جب آپ کو نبوت دی گئی موسیٰ علیہ السلام کو، اور اس کے بعد سے لے کر ان کی زندگی کے آخری ایام تک، تو ان کو جو ہے وہ مختلف جو ہے وہ اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہدایات آتی رہی ہیں، ان کو نصیحتیں آتی رہی ہیں۔ ان کو دوسرا نام جو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ عہد نامے ہیں۔ عہد نامے مطلب میثاق۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سورہ بقرہ کے اندر اللہ تبارک و چارج شیٹ پیش کرتا ہے، تو تم نے مجھ سے یہ میثاق کیا تھا، میثاق مطلب تم نے مجھ سے یہ عہد کیا تھا، مجھ سے تم نے یہاں پہ یہ عہد کیا تھا، اور آج تم اسی عہد سے مکر رہے ہو۔ تم کو میں نے بتایا تھا کہ آخر میں ایک نبی آنے والا ہے، تم اس کی تصدیق کرو گے، آج تم اسی سے پھرے ہوئے ہو۔ تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چارج شیٹ وہاں پر پیدا کی، سورہ بقرہ کے اندر بتائی ہے، اس کے اندر یہ تمام چیزیں ہیں۔ اس کے بعد اس کے اگلے حصے کے اندر، اسی حصے کے اندر جو اصل چیز ہے، جو ہمیں اکثر و بیشتر شاید میرے خیال سے ہمیں تھوڑا سا جو ہے وہ کنفیوز بھی کرتی ہو، بہت دفعہ لوگ بہت سی باتیں کرتے ہیں اس کے بارے میں، وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ٹیکسٹ کے بارے میں یہاں پہ ذکر کیا ہے۔ قرآن کا ٹیکسٹ کیا ہے؟ قرآن کے ٹیکسٹ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکمل طور پہ ایڈریس کیا ہے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے جو یہ کتاب جو نازل کی ہے، اس کے اندر کچھ چیزیں محکمات ہیں اور کچھ چیزیں متشابہات ہیں۔ تو انسان جب یہ سوچتا ہے کہ یہ تو پورا کا پورا قرآن، پوری کی پوری کتاب ہم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کی ہے، تو یہ پوری کی پوری جو ہے اس میں محکمات اور متشابہات بلا کر کیا چیزیں ہیں، تو یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارا امتحان ہے۔ دیکھیں نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو اس دنیا میں پیدا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو شیطان کو نہیں پیدا کرتا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھنا، اصل میں ٹیسٹ تو یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں ہونے کے باوجود، یہ تمام خرافات انسان کے ارد گرد پہنچنے کے باوجود، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ شیطان تمہاری رگوں میں جو ہے وہ ایسے گردش کر رہا ہے جیسے خون تمہاری رگوں میں دوڑتا ہے۔ تو یہ ایک ہمارے لیے چیلنج ہے۔ جیسے میں نے کل نفس کی بات کی، اصل جہاد جو ہے وہ انسان کے نفس کا جہاد ہے۔ اگر اس نے نفس کا جہاد کر لیا تو اس کا مطلب سمجھے کہ اس نے بہت بڑا جہاد کر لیا، اپنے آپ کو بہت ساری چیزوں سے اس نے بچا لیا۔ تو یہی ہے وہ جہاد، یہی ہے وہ نفس، کہ جب جہاں پر کوئی کنفیوژن نظر آتی ہے تو اس وقت اللہ انسان کا ایمان ٹیسٹ ہوتا ہے کہ واقعتاً اس کا ایمان کتنا مضبوط ہے۔ اور وہ ایمان ایسے نہیں آتا، ایمان بدلیوں انسان کا اچھلتا کودتا رہتا ہے، کبھی چاند بن جاتا ہے، کبھی پورا چودھری کا چاند بنتا ہے، کبھی جو ہے وہ چھوٹا سا بالکل ایک دم لکیر بن جاتا ہے۔ تو یہ ایمان انسان کا اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے، مگر یہ ہمارا کام ہے کہ اس ایمان کو بڑھوتری دیتے رہیں۔ اس کو بڑھوتری دینے کا طریقہ انسان اپنے طور پر خود نکالتا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ جو ہے وہ اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو ٹیسٹ کرتا تھا کہ میں اللہ کے سامنے اگر کسی آزمائش میں ڈالا جاؤں تو کیسے اپنے آپ کو جو ہے وہ اپنے آپ کو اس آزمائش میں کامیاب کروں گا۔ تو وہ کہتے تھے کہ وہ دلی کی ایک مسجد تھی جو مئی اور جون کے زمانے میں جو ہے وہ بڑی شدید گرمی ہوا کرتی تھی، اس کے صحن میں جو ہے وہ پیدل ٹہلتے تھے، اور لوگ کہتے تھے کہ حضرت یہ کیا آپ کر رہے ہیں، اتنی شدید گرمی ہے، آپ کے پیر جل نہیں رہے ہیں؟ نے کہا کہ یقیناً میرے پیر جل رہے ہیں، مگر میں دیکھنا یہ چاہتا ہوں کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے کتنی تکلیف اٹھانے کا مکلف بنایا ہے۔ یعنی اپنے آپ کو ٹیسٹ انسانوں نے اپنے طور پہ اپنے طریقے بنا رکھے ہیں۔ کچھ انسان جو ہے وہ اپنے گھروں کے اندر، میں نے یہ بھی سنا ہے کہ بیک یارڈ کے اندر کسی نے قبر کھود کے رکھی ہوئی ہے، وہ تھوڑی دیر جا کے اپنی قبر میں لیٹ جاتا ہے، اپنے آپ کو اس انوائرمنٹ کو محسوس کرتا ہے۔ انسان نے مختلف، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کوئی مسنت طریقہ ہے کہ انسان یہی کرنے لگے، مگر انسان کے لیے، انسان اپنے آپ کو ٹیسٹ کرنے کے لیے اپنے طور پہ بہت ساری انوینشنز کرتا ہے، اپنے طور پہ بہت ساری چیزیں، کیونکہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا انٹیلیجنٹ اور بڑا جو ہے وہ ذہین پیدا کیا ہے۔ تو اس کے اندر محکمات کی جو بات ہے، محکمات کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز بالکل صاف اور کلیئر ہو، جس کے اندر کسی قسم کی کوئی ایمبیگوٹی نہ ہو، کوئی ٹیڑھی بات اس کے اندر نہ ہو۔ تو قرآن کے اندر جہاں پہ یہ الفاظ استعمال کیے گئے ہیں وہ محکمات ہیں، اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر کہتا ہے کہ جو لوگ ایمان لانا چاہتے ہیں، جو واقعتاً میری طرف آگے بڑھنا چاہتے ہیں، وہ محکمات کا سہارا لیتے ہیں، اور وہ متشابہات کو بھی سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، مگر اپنے آپ کو بچا کے رکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آگے اسی آیت کو آگے بڑھاتے ہوئے کہتا ہے کہ جو متشابہات ہیں اس کے اندر ان میں چیزیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ اس کے اندر یہ تمہاری سمجھ سے بالاتر ہے، مگر وہ لوگ جو ایمان نہیں لانا چاہتے، جو بگاڑ پیدا کرنا چاہتے ہیں دین کے اندر، وہ ان متشابہات کا سہارا لے کر اپنے دین کے اندر جو ہے وہ بگاڑ پیدا کرتے ہیں، اور مختلف انداز میں جو ہے اپنے طور پر ان آیات کی مفہوم بنا کر اور جو ہے وہ لوگوں کے سامنے اس کو پیش کرتے ہیں۔ اس کے بعد
جو ایک اور بات جو اس کے اندر سب سے اہم جو کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ ہم جو ہے ایک غیر مسلم معاشرے میں رہتے ہیں، یہاں پر اس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ تقریباً آیت نمبر 28 سے لے کے آیت نمبر 32 تک، کہ اس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ ہم جو غیر مسلم معاشرے میں رہتے ہیں، بعض دفعہ انسان ایسے وقت سے گزرتا ہے کہ اس کو اپنا ایمان کبھی کبھی چھپانا پڑتا ہے۔ تو اگر ایسی حالت کے اندر اگر انسان کہیں کسی حال میں، پریشان حال میں، کسی کے چنگل میں کسی میں پھنس جائے، تو اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ تم اپنے ایمان کو چھپا سکتے ہو، مگر اس کے لیے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ اس چیز کا تم کو پورا ایمان ہونا چاہیے کہ میں خدا ہوں، میں تمہارا رب ہوں، میں اللہ تعالیٰ ہوں، میں جو ہے تمہیں کسی چیز سے اگر میں بچا سکتا ہوں، چھڑا سکتا ہوں، یعنی مطلب عظیمت اور رخصت کا پہلو یہاں پر بتایا گیا ہے کہ کیا عظیمت کا پہلو ہے کہ انسان اعلان کر دے کھڑے ہو کے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، جیسے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 20 کفار کے سامنے کھڑے ہو کر انہوں نے نعرہ لگا دیا تھا، یہ تو کفار نے پکڑ کے ان کو زد و کوب کیا، ان کو مارا۔ کچھ لوگ یہ ہوتے ہیں کہ جو عظیمت کا پہلو اپناتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں رخصت، دونوں پہلو موجود ہیں یہاں پر، اور دونوں ایمان کی کیفیات بھی موجود ہیں۔ انسان مگر اللہ تبارک تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ تم اپنے ایمان کو کچھ دیر کے لیے بچا سکتے ہو، چھپا سکتے ہو، مگر خبردار اگر تم اپنے اس ایمان کو چھپاتے ہوئے تم نے کفار کی مدد کے لیے نہ کھڑے ہو جاؤ، ایسا نہ ہو کہ اپنے رویے کو یہ دیکھو، اپنے رویے کو ٹیسٹ کرتے رہو، ایسا نہ ہو کہ تمہارا ایمان کو چھپاتے ہوئے اپنے آپ کو جو ہے وہ کسی مومن گروپ کو یا کسی اپنے دشمن کی مدد کرتے ہوئے تم اپنے بہن اپنے جو ہے وہ مومن گروپ کو جو ہے وہ نقصان پہنچا دو۔ اگر تم نے ایسا کیا تو سوچ لو کہ بالآخر پلٹ کے تمہیں میری پاس آنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ مطلب انسان زندگی کے اندر کوئی انسان کو زندگی کے اندر کیا تکلیف دے سکتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ اس کی دنیا غارت کر سکتا ہے، اور اس سے زیادہ کیا کر سکتا ہے؟ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ جو قائم ہستی ہے، زندہ جاوید ہستی ہے، جو ہمارا مالک الملک ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہ ہماری شہرت سے زیادہ قریب ہے، وہ ہماری ہر کیفیات کو جانتا ہے، وہ جو ہے اس کا اگر ہم ساتھ ہو جائیں، اس سے اگر ہمارا تعلق ہو جائے، اور اگر اس دنیا میں ہماری یہ دنیا غرض بھی ہو جائے، تو مگر یہ کہ ہم آخرت میں تو بالآخر ہمیں کامیابی ہے۔ اسی کے اندر جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ وَزُزِّ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ تمہاری کامیابی کیا ہے؟ وَزُزِّ عَنِ النَّارِ، جس شخص نے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، کہ جنت میں داخل ہو گیا، فَقَدْ فَازَ، وہی کامیاب ہوا۔ کہ مطلب کامیابی کا بیسکلی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا کہ کامیابی کا انسان کا رویہ کیا ہونا چاہیے کامیابی حاصل کرنے کے لیے۔ جس نے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچا لیا اور جنت میں اپنے آپ کو داخل کر لیا، تو وہ جو ہے وہ اس میں ہو گیا۔ اس کے بعد اس کے اندر آگے یہودیوں کے حوالے سے اگین پھر بات کی گئی ہے، یہود و نصارہ کے حوالے سے۔ یہود و نصارہ کو کلیئرلی اسلام کی دعوت پیش کی گئی ہے۔ یہودیوں کے سامنے اسلام کی دعوت، ان کو اسلام کی دعوت کیا پیش کرنی ہے؟ بیسکلی ان کے سامنے ریوائیو کی گئی ہے، ان کو ریوارڈ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، کیونکہ یہ تمام دعوت جو قرآن کے اندر موجود ہے وہ تورات کے اندر موجود ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے اندر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کے اندر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کے اندر یہ تمام چیزیں موجود تھی جو قرآن کے اندر موجود ہیں۔ تو بس صرف ان کو یہ بتایا جاتا تھا، ان کو یہ یاد دلایا جاتا تھا کہ یہ تمام چیزیں تو تمہارے اندر موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ مطہرہ تھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس سے پہلے وہ جو ہے وہ ایک یہودی تھی۔ جب وہ ایمان لے کر آئی ہیں تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ میں ایمان کس وجہ سے لے کر آئی اور میں اپنا ایمان چھپا لیا۔ وہ بیسکلی وہ ایک ان کے جو چچا تھے وہ یہودی عالم تھے اور ان کے بھائی یہودی عالم تھے، دونوں کی انہوں نے گفتگو پردے کے پیچھے چھپ کر سنی تھی۔ انہوں نے کہا کہ اپنے چچا سے، بھتیجے نے کہا کہ چچا یہ تو محمد جو صلی اللہ علیہ وسلم اس نبوت کا دعویٰ کرتا ہے یہ تو بالکل صحیح ہے، یہ تو سچی بات ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ یقیناً یہ سچی بات ہے، مگر میں کیونکہ یہ ہمارے گروہوں میں سے نبی نہیں بنا ہے، لہٰذا میں اپنی خون کے آخری قطرے تک اس کا انکار کرتا رہوں گا۔ تو مطلب یہ کہ یہ گفتگو سنی تو یہ گفتگو کا انہوں نے انکار کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے مطلب یہ کہ سچے نبی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہودیوں کے اندر ہر درمی تھی، جن کو کفار کہا جاتا ہے نا، جو چھپانے والے کفار کے مطلب یہ ہوتا ہے کوئی چیز چھپانا، کفر کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز چھپانا۔ تو حقیقت میں یہود
اور نصارہ اس حد تک نہیں، بلکہ یہود جو ہیں وہ بیسیکلی حقیقت میں انہوں نے حقیقت کو چھپایا، اس وجہ سے ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ یہود ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے چل کر جو ہے وہ لن تنالوا البر، کہ اپنی دل پسندیدہ جو چیز ہے، انسان کو انفاق فی سبیل اللہ کے لیے جو ہے وہ تیار کیا گیا ہے کہ جو تمہاری دل پسندیدہ چیز ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، جو سب سے زیادہ تمہیں محبوب ہو، جو سب سے زیادہ تمہیں دل پسند ہو۔ کیا انسان کو دل پسند ہو سکتی ہے؟ آج کے زمانے میں انسان کہتا ہے نا کہ چمڑی جائے اور دمڑی نہ جائے والی، بالکل، کہ انسان کو جو ہے وہ ڈالر بڑے پسند ہیں، انسان کو اپنا جو ہے وہ عیش و آرام بڑا دل پسند ہے، اور یہ تمام چیزیں انسان کے پاس جو کچھ بھی ہے، جو رزق کا لفظ جو استعمال کیا گیا ہے، انسان بعض دفعہ یہ سوچتا ہے کہ رزق جو کھانا اور پینا ہے، رزق صرف کھانا پینا نہیں ہے۔ عربی زبان کے اندر رزق کا مطلب یہ ہے کہ جو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کا تم کو مکلف بنایا ہے، اگر تمہارے پاس مال ہے تو وہ تمہارا رزق ہے، اگر تمہارے پاس کسی چیز کی صلاحیت ہے تو وہ تمہارا رزق ہے، اور اگر تم کوئی جناب علی تمہارے پاس وقت ہے تو وہ تمہارا رزق ہے۔ تو تم جو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر سکتے ہو، جو تمہارے اندر صلاحیت ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ رزق تم اللہ کے سامنے خرچ کرو، اللہ کے خرچ کرو۔ تو انسان کا دل پسند مال۔ اس کے بعد سب سے جو آخری بات میں اس کے کر کے اس کے بعد اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کیونکہ وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ آخری بات جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پہ تقوی کے حوالے سے کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا اس کا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے۔ مطلب تقوی کیا ہے؟ بیسیکلی یہ ہے کہ اپنے آپ کو ان برائیوں سے بچانا، یعنی مطلب یہ کہ ایک بچہ ہے، اس کے سامنے آگ جل رہی ہے، اگر وہ بچے سے یہ کہا جائے کہ بچہ جب دیکھے گا آگ جل رہی ہے اس کو روشنی، تو بچہ اس آگ کو پکڑنے کی کوشش کرے گا، تو کوئی بڑا سمجھدار آدمی اس بچے کو آگ سے بچائے گا۔ بالکل تقوی ایسے ہی ہے کہ انسان کے سامنے جو چکو چون دنیا اس کے سامنے روشنی پھیلاتی ہوئی، دل کو لبھاتی ہوئی، دل کو جو ہے اپنے قریب بلاتی ہوئی جو دنیا ہے، اس سے اپنے آپ کو انسان بچائے اور اس کو بچا کر جو ہے وہ اپنی آخرت کا راستہ بنا لے، یہ بیسیکلی حقیقت میں تقوی ہے۔ تو ایسا تقوی اختیار کرو کہ جس طرح اس کا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے اس حال میں، یعنی وہ یقینی کیفیت، وہ یقینی مومنٹ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ حق الیقین، دوسری جگہوں پر الفاظ کہ یہ تو آنا ہی آنا ہے، کس سے مفر کسی کو نہیں ہے، جو شخص اس دنیا کے اندر آیا ہے اس کو اس دنیا سے جانا ہے، یہ دنیا جو آخرت کی کھیت کھٹے گا، تو یہ جو ہے یہ دنیا کے اندر جو وہ آیا ہے بالآخر اس کو حق الیقین، اس دن کو جو ہے وہ موت کا، کل ذائقۃ الموت، اس موت کا مزہ ہر شخص کو، ہر نفس کو چکنا ہے۔ تو یہ جو ہے اس نے بتایا ہے کہ جب یہ وقت آئے اس حال میں ہو کہ تم مومن اللہ کے بندے ہو، فرما بردار، یعنی ہم کہتے ہیں نا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جب ہمارا آخری وقت ہو تو ہماری زبان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کلمہ شہادت دے، ہمیں جو ہے وہ کلمہ طیبہ ہماری زبان پر ہو۔ تو یہ کس طرح ہوگا، یہ کیفیت کیسے پیدا ہوگی؟ ایک دم اچانک تو نہیں پیدا ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے، وہ کسی کے ساتھ بھی کچھ بھی کر سکتا ہے، مگر اس کے لیے ایک کوئی ریاضت چاہیے، اس کے لیے زندگی کا ایک پوری کوشش چاہیے کہ انسان کا پورا زندگی کا نصب العین اسی پہلو کے ساتھ گزرا ہو کہ اس کو آخری وقت میں جو ہے وہ زبان پر کلمہ شہادت ملے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو کر مرا ہے، اور اس کے بعد وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ اللہ کی رسی جو ہے وہ اللہ کا دین ہے، اللہ کے دین کو جو ہے وہ مضبوطی سے تھام کر ایک ایسی جماعت بناؤ کہ وہ دو ایک دوسرے کو جوڑ دے ایک دوسرے کے ساتھ، اور پھر اللہ کے دین کو نافذ کرنے کے لیے، اللہ کے دین کو اس دنیا کے اندر قائم کرنے کے لیے پھر کوشش کرو۔ پھر اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے کہتا ہے کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ تم میں کچھ لوگ ایسے ضرور ہونے چاہیے جو اللہ کی طرف لوگوں کو بلائیں، جو معروف کا حکم دیں، جو اچھائی کی طرف لوگوں کو بلائیں۔ یہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا کا ذکر کر کے اس کی رسی کو تھامنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا کہ تمہارا حال کیا تھا، تم تو ایک دوسرے کے دشمن تھے، تم تو آگ کی گڑھے کے کنارے کھڑے تھے، میں نے تم کو جہنم سے بچایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وصدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ اور اس کے بعد اب یہ بتایا گیا ہے کہ تم میں کچھ لوگ ضرور، اور وہ کچھ لوگ کون ہیں؟ ہو سکتا ہے اللہ، اگر انسان یہ سوچ لے کہ جب یہاں پر کھڑے ہو کے کوئی اعلان کرے کہ جناب علی چلیے، جناب علی فلانی جگہ پر ان چیزوں کا اعلان ہو رہا ہے اور یہ پوزیشنیں آپ کو ملنے والی ہیں، ہمیں کچھ لوگ چاہیے، تو ہم یہاں سے جناب علی 100 لوگ پہنچ جائیں گے، تو وہ تاکہ وہ کچھ لوگ ہم بن جائیں۔
ایگزیکٹلی ہمیں ہر شخص کو یہ سوچنا چاہیے کہ تم میں کچھ لوگ کچھ ہونے چاہیے، تو اس کا مطلب وہ کچھ لوگ، وہ چوزن لوگ کون ہیں؟ کیوں نہ میں خود کیوں نہ ہو جاؤں کہ جو معروف کا حکم دے، جو نیکی کی طرف لوگوں کو بلائیں، جو ممکن سے لوگوں کو روکیں، اور جو لوگ یہ کام کریں گے وہی کامیاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا کہ وہی کامیاب ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بھی آگے کہہ دیا ہے کہ میں تم وہ امت ہو جو لوگوں کے لیے بھیجے گئے ہو، جو اچھائی، جو معروف کا حکم دیتے ہو، جو برائی سے لوگوں کو روکتے ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے آج سنا ہے، جو کچھ ہم نے آج پڑھا ہے، اس پہ ہم عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ توفیق دے کہ جو آج ہمیں تھوڑا بہت ہم نے یہاں پر سنا ہے، اور اس کو ہم مزید اپنے اندر جو ہے شوق پیدا کریں، شوق پیدا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اندر شوق پیدا کرے۔ اس کی دعا مانگیں اللہ تعالیٰ سے کہ ہم اس کتاب کے ساتھ اور مضبوط رشتہ جو ہے وہ اس کو جوڑیں۔ وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔